میرے عزیز بھائیوں، مجھے آپ کو آج اپنے اعمال کا سوچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، اور اب کئی مہینے گزر چکے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم بند ہے، ہمارے کاروبار متاثر ہیں، امیر ہے، غریب ہے، وزیر ہے، فقیر ہے، ہر آدمی پریشان۔ کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبے پریشان متاثر ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائی ہے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے؟ مسلمان پر تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بعض ان کے کرتوتوں کے سزا دینا ہم اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں گناہ چھوٹ گئے ہیں؟ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آنا شروع کر دیا؟ میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پہلے زیادہ تھے، اب کم ہو گئے ہیں، اب زیادہ پتھر دل ہو گئے ہیں۔ پہلے شاید زیادہ رجوع اللہ تھا، اب ہم نے رجوع اللہ کم کر دیا ہے۔ پہلے جتنا جھوٹ بولتے تھے، کیا اب جھوٹ بولنا کم کر دیا؟ جتنی بے پردگی، بے حیائی، عریانی، فحاشی پہلے تھی، کیا وہ کم ہو گئی؟ واللہ العظیم آپ اور میں خود مشاہدہ کر رہے ہیں، تجربہ ہمارے سامنے کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، عریانی بڑھ رہی ہے۔ یہ پینٹ شرٹ اور یہ بیکار سے لباس، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے لباس، آج سے چند سال پہلے ہمارے معاشرے میں روڈوں پر، ہمارے بازاروں میں کوئی خاتون نظر نہیں آتی تھی، کوئی ایک اکا دکا نظر آ جاتی تو سب تعجب کرتے تھے کہ دیکھو فلاں بے حیا عورت ہے۔ اور آج آپ معاشرے میں ہمارے روڈوں پر، بازاروں میں دیکھیں تو اس کے بغیر کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ شلوار قمیص والی تو کوئی اکا دکا عورت ہوگی، برقع پہننے والی تو چند عورتیں ہوں گی جو نظر آتی۔ سود خوری عام ہے، رشوت عام ہے، بے نمازی ہونا عام ہے، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، 4 ائمہ ہیں، ہم مقلد ہیں، ائمہ کو ماننے والے ہیں، ائمہ کا کوئی اپنا دین نہیں ہے۔ ائمہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تشریح کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر تجدید نکاح اور دوبارہ ایمان نہیں لایا تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی، وہ زنا سے پیدا ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مرتد تو نہیں ہوا لیکن واجب القتل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے۔ فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا۔ نماز چھوڑنے کا مطلب کیا؟ نماز نہیں پڑھی، نماز ترک کر دی، انکار کرنے کی بات نہیں۔ انکار تو شریعت کے ایک چھوٹے سے حکم کے انکار کفر ہے۔ نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اور سب سے کم درجے کی سزا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ کتنی بڑی سزا ہے؟ فرمایا کہ پوری زندگی اس کو جیل میں ڈال دو۔ ایسا شخص عام آزاد گھومنے رہنے کے لائق نہیں ہے۔
ہمیشہ کے لیے اس کو جیل میں ڈال دو، جب تک کہ یقیناً سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کو باہر نہیں، وہیں اس کو موت آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہماری نماز کی حالت کیا ہے۔ ہمارے اپنے مرضی کی نماز ہے، پڑھ لی کوئی نہیں پڑھی، وقت پہ پڑھ لی، بے وقت پڑھ لی، مسجد میں پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، جیسے چاہے پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے وہ میری ضمانت ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے، میں چاہوں اس کو معاف کر دوں، چاہوں اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حالات تو اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ آج ہمارا اس بات پہ زور ہے کہ جی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک پہنیں اور دیگر فاصلے رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں، فلاں کام کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بری بات نہیں، یہ تو ضروری ہے اور یہ بھی بہتر ہے اسباب کے درجے میں، لیکن یقین جانیں کہ صحت اور بیماری اور تمام قسم کی مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور کنٹرول میں ہیں۔ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہیں گے ساری دنیا کے سارے اسباب ہم اختیار کر لیں، کبھی بھی اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین چاہیں گے تو ساری دنیا کے وائرس موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا سب سے بنیادی جو حل ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا، نصوحا خالص پکی اور سچی توبہ۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہ ایمان والوں کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو ساری مل کر توبہ کر لو، اے ایمان والو سارے مل کر توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہو کہ ایمان والوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں نا، اور کیا کریں، مسلمان تو ہیں، کافروں سے تو اچھے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر دوسرے کو کوئی نصیحت کرے تو کہتے تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں، تم بڑی نصیحت کر رہے ہو بھائی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا سارے مل کر توبہ کرو۔